بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحضه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود وترى الخلائق بقدرته ونشر رياحها برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي بن القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صلوات مجاہد مومن راہ خدا میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے والی مرحوم مقبول سید حسن مرتضیٰ ابن سید مصطفیٰ حسن کی سارے ثواب کی تلاوت کریں۔ سورہ مبارکہ اسراء کی 36ویں آیت ہے۔ اس سورہ کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ذمہ داروں کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ معاشرہ ذمہ داروں سے حسن پاتا ہے اور غیر ذمہ داروں سے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ذمہ دار نہ رہتے ہوں وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ سلمان میں اور ذمہ داروں کو عربی میں مسئول، ذمہ دار یعنی مسئول جس نے اپنے اوپر ذمہ اور فریضہ لیا ہو، عہد اٹھایا ہو، قسم کھائی ہو، وعدہ کیا ہو اور اپنے اوپر ذمہ داریوں کو لیا ہو، اسی سے پھر سوال بھی کیا جاتا ہے۔ سوال جس سے کیا جائے اسے عربی میں مسئول کہتے ہیں، جو بعض پرس کے قابل ہو، جس سے پوچھا جائے، جس سے سوال کیا جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں پاگلوں کے علاوہ کوئی ہے جس سے سوال نہیں ہوگا۔ سلمان میرے عالم ہر ایک کو مسئول دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہر ایک کو ذمہ دار دیکھنا چاہتا ہے، اور طے تو یہ کیا جائے کہ کیا یہ ذمہ داری ہماری پسند کی ہے یا ہمارے اوپر حکم الہی ہے۔ اگر ہم بندے پروردگار ہیں، سلوات بھیجو اگر ہم پروردگار عالم کے عبد ہیں، بندے ہیں، عاقل اور بالغ ہیں، اگر دو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، عقل بھی ہے اور بلوغ بھی ہے، وہ بلوغ بدنی ہو یا بلوغ فکری ہو، وہ بلوغ بھی ہو، وہ بلاغت بھی ہو، وہ رسائی بھی ہو، وہ رشد بھی ہو، وہ ایک منزل تک سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ اس لیے شرعی بلوغت اور عزیزان اکرامی سماجی بلوغت میں کچھ فرق ڈالا جاتا ہے۔ میں مخالفت نہیں کروں گا
کہ شرعی طور پر تو 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے، مگر پاکستان کے قانون میں 18 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ ایک سلمان دے رہا محمد، اس کی شرعیت میں بھی اجازت ہے، یعنی شناختی کارڈ کب بنے گا، پاکستان کے قانون میں ذمہ دار کب بنے گا، سلمان دے رہا محمد۔ پاکستان کے دستور کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق اس کا شناختی کارڈ 15 سال میں نہیں بن رہا، وہ 18 سال میں جا کے بن رہا ہے۔ تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے، اور گنجائش یہ ہے کہ صرف بلوغت شرط نہیں ہے بلکہ رشادت، صرف بالغ ہونا شرط نہیں ہے بلکہ رشید ہونا بھی ضروری ہے۔ بالغ اور ہوتا ہے، رشید اور ہوتا ہے۔ سلمان میرے یہاں پر پروردگار عالم بلوغ فکری کو اگر ہم نام دیں تو اسے رشد کہا جاتا ہے، اور بلوغ بدنی کو اگر ہم نام دیں تو بلوغ شرعی کہا جاتا ہے۔ شریعت میں تو نماز واجب ہو جائے گی 15 سال کی عمر میں لڑکے پر اور 9 سال کی عمر میں لڑکی پر، لیکن بہت ساری ذمہ داریوں سے رہتی نہیں ہے، اور اسی لیے شادی کے لیے شرط بلوغت نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شادی کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے بلکہ رشد ضروری ہے، رشد کا ہونا، رشید کا ہونا ضروری ہے کہ یہ سمجھدار تو ہو، اسے اچھے برے کی تمیز تو ہو۔ غرض ہر شخص قہرن، عبدن، اور اگر کہہ لیں کہ جبرن مسئول اور ذمہ دار ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے ہمیں مختار بنایا ہے مگر مطلق نہیں، ہمیں مجبور بنایا ہے مگر مطلق نہیں۔ ہم نہ مجبور محض ہیں نہ مختار مطلق ہیں، ہم ایک درمیانی کیفیت میں رکھے گئے ہیں، یعنی کچھ چیزوں میں اختیار ہے اور کچھ چیزوں میں اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ کون بتائے گا کہ اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں سونپی اور ہم نے ان کو قبول کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے وجود کے اندر ایک مفہوم کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک لفظ یاد کیا جاتا ہے، وہ ہے ضمیر۔ یہ جو ہمارے وجود کے اندر ایک ضمیر کی کیفیت ہے، یہ گواہ ہے کہ اللہ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور اس نے قبول کی ہیں۔ ہر اچھے کام پر اندر سے ایک شاباش کی آواز، اور ہر برے کام پر اندر سے، وجود سے، مملکت وجود سے ایک نفرت کی اور ایک برائی کی آواز۔ یہ جو اندر سے ایک آواز شاباش کی آ رہی ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے، اور جو اندر سے مذمت کی پکار آ رہی ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے۔ یہ برائیوں پر شاباش، معاف کیجیے گا، برائیوں پر مذمت اور اچھائیوں پر شاباش، یہ در حقیقت ایک یوم الست کا کیا ہوا وعدہ ہے، جو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ ساری روحیں ایک ساتھ کھڑی تھی۔ اب کتنی تعداد تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جتنے بھی لوگ طول تاریخ میں آتے رہے ان کی روحیں ایک ساتھ بن گئی تھی۔ اللہ نے روحوں کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے، اس لیے تو امر ربی ہے، لیکن دنیا میں منتقل کرنے کے لیے اس نے صدیوں میں، سالوں میں، علاقوں میں، زمانوں میں، خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ سلمان بھیجے ذرا محمد۔ لہذا اللہ قرآن مجید میں روحوں سے جو اس نے بات کی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، الم اعہد یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ اللہ تعبدوا الشیطان؟ کتنا کلیہ اور قاعدہ اور فارمولہ دے دیا، اب گنتی نہیں گنے گا اللہ، فہرست نہیں بتائے گا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے۔ پروردگار عالم نے ایک کسوٹی اور پیمانہ دے دیا، بس جہاں جہاں شیطان کی بندگی ہے وہاں گناہ ہے۔ سلمان بھیجے محمد آئے، اس سے مجھے ضرورت دیا کریں گے، اور جہاں جہاں اللہ کی بندگی ہے، عزیزان گرامی، وہ در حقیقت کیا ہے؟ عبودیت پروردگار ہے۔ اے بنی آدم، اچھا یہاں بنی آدم کہہ کے مسلمان اور غیر مسلم سے بھی وسعتیں اختیار کی ہیں، بات مسلمان سے نہیں ہو رہی، جو روحوں سے بات ہوئی ہے وہ صرف مسلم روحوں سے بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ عہد تو پروردگار عالم نے غیر مسلم سے بھی لیا ہے۔ اسی لیے ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو مسلمان پیدا ہو رہا ہے، یہ ماں باپ ہے جو اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔
परवरदिगार आलम ने किसी को काफिर पैदा नहीं किया। जुमला आपकी मोहतरम समातों के हवाले कर रहा हूँ, अल्लाह ने किसी को काफिर पैदा नहीं किया। ये मुसलमान नुमा मुसलमान है जो मुसलमानों को काफिर करने के कदर में है। ये मुसलमानों में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने अलावा सबको काफिर साबित करें। ये बड़ी जरूरत कर रहे हैं अल्लाह की। एक सलमान भेजे तो बहुत फरमाया, तो जब रूहों से बात हो रही है तो उस मरहले के ऊपर मुसलमान और गैर मुस्लिम, रूहों में कोई मुसलमान और गैर मुस्लिम नहीं है, सब रूहें मुसलमान है। ये पता है कि कुछ मुद्दत के बाद काफिर हो जाता है और वो भी माहौल उसे काफिर करता है, माँ बाप उसे काफिर करते हैं, उस्ताद उसे काफिर करता है, दोस्त उसे काफिर करता है। ये चार चीजें हैं जो मुसलमान को मुसलमान भी रहने देता है और मुसलमान को काफिर भी बना देता है। ये चार चीजें हैं जिन पर मुफस्सल रहकर गुफ्तगू भी की जा सकती है। माँ बाप, माहौल, दोस्त और उस्ताद, ये चार लोग मुसलमान को मुसलमान रहने देते हैं और यही चार लोग हैं जो मुसलमान को काफिर भी बना देते हैं। लिहाजा खबरदार अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते वक्त भी इसका ख्याल रहे और दोस्तों में भी जब वो रह रहा हो तो इस बात का ख्याल रहे, इसलिए कि दोस्त भी असर डालता है, उस्ताद भी असर डालता है, माहौल भी असर डालता है, वालिदैन भी असर डालते हैं। परवरदिगार आलम ने सबको एक जैसा पैदा किया, यानी रूहों को मुसलमान पैदा किया। अब हर एक रूह को जिम्मेदार पैदा किया है। अलम राहत, क्या हमने तुमसे अहद नहीं किया, क्या हमने तुमसे जिम्मेदारी तुम पर नहीं डाली? या बनी आदम, क्या जिम्मेदारी दी है? अल्लाह ताबूद शैतान, तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे। वजतनबू तागूत, और तुम जोर जबरदस्ती से बात करने वाले की इत्तबा नहीं करोगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौत से बात करता हो, जो डिक्टेटर हो, जो जबरदस्ती अपनी बात को नाफिज करना चाहता हो, तुम उसकी इत्तबा नहीं करोगे, उसकी पैरवी नहीं करोगे। अज़ीज़ान गिरामी, कितना सालिम मकतब है अज़ादारों का मकतब। मैं लफ्ज़ शिया इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए कि अज़ादारी का ताल्लुक शिया और सुन्नी से नहीं है, हर बेदार दिमाग से है, हर जिंदा ज़मीर से है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा यहाँ अज़ादारों के यहाँ कितनी बारीकी और आफाकियत पाई जाती है कि अज़ादार क्योंकि हुसैन का अज़ादार है, इसलिए हर जोर से बोलने वाले से नफरत करता है, हर धौस से बात करने वाले से नफरत करता है, हर डिक्टेटर से नफरत करता है। अज़ीज़ान गिरामी, जब मुहर्रम से पहले ड्रोन हमला हुआ और एक सियासी कत्ल हुआ और उसके ऊपर तबसरे हुए कि शहीद कहा जाए या क्या कहा जाए, तो पाकिस्तान के एक सियासतदान ने जुमला कहा है, उससे पूछा गया कि मुहर्रम आ रहा है, अब कहीं बदला ये अज़ादारों से न लिया जाए, तो उसने बहुत ही वाज़ेह तौर पे कहा, उसने कहा इनका उससे क्या ताल्लुक है? पूरे आलम इस्लाम के अंदर जितने भी मकातब फिक्र है वो अमरीकी मुखालिफत में, अमरीका की मुखालिफत में अगर मगर से काम लेते हैं। वाहिद ही अज़ादार है जो अपने मौक़िफ़ पे रोशन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ादार यानी जिम्मेदार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ अल्लाह जिम्मेदारी दे रहा है, क्या दो जिम्मेदारियां नहीं है? शैतान की पैरवी नहीं करोगे और ताबूत से, जोर से बोलने वाले से, धौस से बात करने वाले से तुम उसकी पैरवी नहीं करोगे। ये दो वादे परवरदिगार आलम ने हर एक रूह से लिए हैं और अज़ीज़ान गिरामी, जब हर एक रूह से लिए हैं तो फिर हर एक रूह जिम्मेदार है और रूह जिस बदन में आ जाए वो बदन जिम्मेदार है। और रूह का ताल्लुक पूरे बदन मुमलिकत, पूरे बदन की मुमलिकत पर होता है। कान भी रूह रखता है, आंख भी रूह रखती है, ये जितने भी आज़ाए बदन है ये सब रूह रखते हैं, तभी तो हरकत में और फालियत की कैफियत में होते हैं। हर एक से पूछा जाएगा, हर एक जिम्मेदार है। मुमकिन है कोई कहे हमें याद नहीं है, तो हमारा याद करना और हमारा हाफ़िज़ा बयान कब है? हमें तो 2 दिन पहले की बात याद नहीं होती और हम तो अपने भूल जाने को नेमत इलाही भी समझते हैं, वरना यही आज़ाब इलाही बन जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर क्योंकि हमारी ज़मीर की तरफ से ताईद या तब्दील आ रही होती है,
جو در حقیقت گواہی ہوتی ہے کہ تم وعدے پر عمل کر رہے ہو یا وعدے کی مخالفت کر رہے ہو۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 36، یہ تعبیر تھی جو میں نے یہاں تک آپ کے سامنے رکھی، پروردگار اعظم ارشاد فرما رہا ہے ان السمع، سنو، تمہاری سماعت، تمہارا کان، والبصر، تمہاری آنکھیں، والفؤاد، تمہارا قلب۔ اب یہ فؤاد سے مراد یہ دھڑکنے والا دل نہیں ہے، یہ جو خون کو لیتا ہے اور دیتا ہے۔ سب بات بھیجے گا محمد۔ یہ فؤاد سے مراد قلب، یہ والا قلب نہیں ہے، یہ دھڑکنے والا قلب نہیں ہے، بلکہ یہاں فہم مراد ہے، فہم، سمجھنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، ان میں سے سب کچھ، سب کے سب، کانا عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ تم نے دیکھ لیا تو دیکھنے سے تم نے کیا ذمہ داریاں تم پر آئیں وہ تم نے ادا کیا نہیں، تم نے سن لیا، سننے کے ذریعے جو تم پر ذمہ داریاں آئیں وہ تم نے ادا کیا نہیں، تم نے ایک بات سمجھ لی، جب تم نے ایک بات سمجھ لی تو اس کے مطابق تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی، اس کا سوال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یوں تو معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جی رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، نفس لے رہے ہیں، لیکن ہر ایک انسان اس کیفیت کا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ پروردگار عالم نے ہر ایک کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں اور ہر ایک کے سامنے وہ حجت بھی تمام کرتا ہے، لیکن مرحوم مقبول سید حسن مرتضیٰ جن کی چہلوں کی مجلس ہے، تقریباً 14-15 سال سے میری ذاتی آشنائی ان سے، اس ایک شخص کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ قلم اٹھا سکتا ہے اور قلم کے ذریعے سے مظلوموں کی تاریخ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد، اور مظلوموں کی تاریخ کو اس لیے محفوظ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسانیت جو پامال کی جا رہی ہے، جو حقوق بشریت کو پامال کیا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کی نظر اندازی ہے، اس کے لیے کسی مرحلے پر اس کی تحریر کا مان ہے۔ اور اللہ اکبر، جہاد بھی ہو تو ایسا ہو کہ خود نہ رہے مگر کوششیں باقی رہے، ہم نہ رہے مگر تحریر چلتی رہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب انسان کے اندر عزیزان گرامی یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس کو ذمہ دار بنا دیتی ہیں۔ میں محترم سننے والوں سے دستبست عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے کچھ سن لیا تو سنی انسنی کر دوں۔ شاید بہت سارے مرحلوں میں سنی انسنی کا محاورہ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن پروردگار عالم یہ محاورہ پسند نہیں کرتا۔ میرے روزمرہ کے محاوروں میں یہ سنی انسنی کہ بھائی ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، یہ کسی انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کیفیت کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ سنی اور سنی کی کیفیت حیوان کی تو ہو سکتی ہے، انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اور کیا سنی کو انسنی کر دینے سے سوال ہونا بند ہو جائے گا؟ قیامت میں پکڑائی رک جائے گی، قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، میرے سنی کو انسنی کر دینے سے قیامت میں مجھے معافی نہیں ملے گی، بلکہ شاید میرے عذاب میں اضافہ ہو جائے۔ تم نے تو سن لیا تھا، اس کے بعد تم نے کیا عمل کیا؟ اور یہی کیفیت دیکھنے کی بھی ہے۔ شاید میرے مولا امام حسین جو بہت سارے لوگوں سے فرما رہے تھے چلے جاؤ تاکہ تمہیں میری آواز سننے کو نہ ملے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بہت سارے لوگ آئے حضرت کی خدمت میں اور وہ ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے، ضرورت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو یہاں سے چلے جاؤ، اتنے دور چلے جاؤ کہ میری آواز استغاثہ تمہارے کانوں پر نہ آئے۔ اس لیے کہ اگر تم نے میری صدا استغاثہ کو سن لیا تو تم پر واجب ہو جائے گا۔ اب سنی انسنی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ نہیں عزیزان گرامی، صلوات بھیجے محمد۔ ذرا محسوس
کی جگہ ایک ذمہ دار کی مجلس چہلم ہے. اگر کوئی بچہ ان گفتگو اس بات سے اور اس گفتگو سے ذمہ داروں میں شمار ہونے لگے تو یہ بہترین سارے ثواب ہے. یہ بہترین اس کی کوششوں کو ایک نتیجے تک لے جانے کا ایک سفر ہے. نہیں ہو سکتا. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے, میں نہیں جانتا کہ کس کے پاس کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو عیان کیا جائے, ضروری نہیں ہے کہ اسے بتایا جائے. ہر شخص اللہ کو جواب دینے کے لیے پہلے تیار ہو, پھر کسی اور کو جواب دینے کو تیار ہو. اور شاید کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہ رہے جب اللہ کو اللہ کے لیے جواب تیار ہو جائے. جب اللہ کے لیے جواب تیار ہو جائے گا تو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ہم میں سے شاید بہت سارے لوگ ہیں سلام بھیجے تو جن کی ذمہ داریاں بنتی ہیں, جو سن لیتے ہیں تو ان کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے, جو دیکھ لیتے ہیں تو ان کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے. عزیزان اکرامی, پاکستان کی سرزمین جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے, ہر اعتبار سے ہر دور سے زیادہ ہم میں سے فرد کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہے. میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں میں اس کا ایک کی ادائیگی کروں, آپ میں جو صلاحیت ہے آپ اس کی ادائیگی کریں. اور اس انداز سے ہر شخص اس خطے کو, اس علاقے کو, جہاں رہ رہے ہیں, اپنے گھر کو ان مشکلات سے اور پریشانیوں سے نکالے. جو سب سے بڑی پریشانی ہمارے ملک کی ہے وہ ہے ناانصافی کی مشکل, وہ ہے بے عدالتی کا مسئلہ, وہ ہے ناانصافی کا مسئلہ, وہ ہے بدامنی کا مسئلہ. اور بدامنی در حقیقت ایک سبب رکھتی ہے. جہاں ناانصافیاں ہوں, جہاں حقدار کو حق نہ مل رہا ہو, جہاں اصولوں کی پابندی ہو, جہاں قانون سے نظر اندازی کی جاتی ہو اور اسے ترک نظر کیا جاتا ہو, تو وہاں پر پھر بدامنی پھیلنے لگتی ہے. اور بدامنی کے نتیجے میں خون گرنے لگتا ہے. اور جب خون گرنے لگتا ہے تو عزیزان گرامی معاشرہ نہ معیشت اس کی اچھی رہتی ہے. خون گرنے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے ان میں عزیزوں ایک معیشت کی تباہی ہے اور ایک تعلیم کی تباہی ہے. تعلیمی ادارے بھی متاثر ہو جائیں گے اور معاش بھی بدحالی کی طرف چلا جائے گا. نہ روزگار باقی رہے گا, نہ نوکری پیشہ افراد چین اور سکون سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے, نہ ہی کاروبار اور تجارت کے اندر کوئی لطف اور مزہ اور کوئی اس کا رخ ہوگا. اور اس طرح تعلیم تباہ ہو جائے گی. آئے دن ہڑتالیں ہوگی, آئے دن رستے بند ہوں گے, بچوں کے ذہنوں پر ایک برا اثر جا رہا ہوگا. یہ بظاہر کتابیں ضرور پڑھ رہے ہوں گے مگر شدت پسندی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. ان کے مزاج کے اندر تناؤ ہوگا, ان کے مزاج کے اندر غصہ ہوگا. یہ آئندہ نسل ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں اس کا ایک بھیانک تصور ہے, ایک بھیانک تصویر ہے جو بہتر انداز سے آج بھی کی جا سکتی ہے. میں آپ کے توسط سے اور ایک ذمہ دار کی مجلس چہلوں میں پاکستان کے ذمہ دار اداروں سے بھی یہ جملہ کہتا ہوں, اس لیے کہ آج دور تو یہ رہا نہیں کہ صاحب بابوری میں مجلس پڑھ رہے تھے کس نے سنی. آج سب کے ساتھ ایک مخبر بیٹھا ہوا ہے جسے موبائل کہتے ہیں. ایک سلوات بھیج رہا محمد. اور پھر آج آپ نے بات کی اور کل جو ہے وہ فیس بک اور جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیان موجود ہوتا ہے اور یہ اس کا ایک حسن بھی ہے اور اس کی قباحت بھی ہے. لیکن میں اس کے حسن کی پہلو کی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ یہ کہ اگر پاکستان کے ذمہ دار, دیکھیں میرے پیش نظر حسن مرتضیٰ مرحوم کی وہ کوششیں ہیں جو ظلم کے خلاف مظلوموں کی حمایت میں ہو رہی ہے. لہذا اپنے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں, موضوع کی خدمات کو پیش نظر رکھ کر بات کر رہا ہوں. پاکستان کے ذمہ دار اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان کا حال ہو تو یقیناً لا انفورسمنٹ کے ادارے, پاکستان کے تحفظ کے ادارے, پاکستانی شہریوں کو تحفظ دینے والے ادارے کریش کورس کے لیے, ٹریننگ کے لیے, تربیت کے لیے ملک سے باہر بھی جاتے ہیں. پاکستان میں بھی ان کی تربیت کروائی جاتی ہے, انہیں جدید قسم کے معلومات فراہم کی جاتی ہے, جدید قسم کے ذریعے انہیں دیے جاتے ہیں. لیکن شاید اگر انہوں نے قرآن مجید اور اہل بیت سے تعلیم لے لی ہوتی تو انہیں ایک بہترین نصاب تربیت بھی اور نصاب تحفظ بھی نصیب ہو جاتا. سلمان بھیجے ماشاء اللہ تعداد بہت زیادہ ہے مگر سلوات کی آواز کم ہے.
اہل بیت نے نظام تحفظ دیا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت جو ہم نے اس سال مولود کے عشرے میں اس سے استفادہ کیا، اس میں پروردگار عالم فرشتوں سے جو گفتگو حضرت آدم کی خلقت اور ان کی خلافت کے موقع پر اللہ نے کی، وہ گفتگو جب اللہ اپنے حبیب سے نقل کر رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے میرے حبیب تمہیں تو یاد ہوگا، تمہارے تو مشاہدے میں ہے، تمہارے تو سامنے یہ گفتگو ہوئی ہے کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ وہ مسئلہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس گفتگو کو پاکستان کے ادارے لے لیں گے، ان کے دو جملے ہی ہمارے لیے نظام دے رہے ہیں. قرآن مجید متول نظام نہیں ہے، جامع نظام ہے. فارمولے، اصول، کسوٹیاں، پیمانے دیتا ہے قرآن. پھر ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اپنے مختلف جگہوں پر ان کو اتاریں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جواب دیا أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو اسے زمین پر بنانا ہے، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو زمین پر فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو زمین پر خون گرائے گا. یہ میرا کلام نہیں ہے، اور معاف کیجیے گا یہ آپ کا کلام نہیں ہے جو آگے پیچھے جملے ہو گئے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے. پروردگار عالم نے ترتیب میں پہلے فساد رکھا ہے، پھر پوری رکھی ہے. معاشرے میں پہلے فساد ہوتا ہے، پھر خون گرتا ہے. ہمارے ادارے خون گرانے والوں کو تو پکڑتے ہیں، فساد پھیلانے والوں کو نہیں پکڑتے. سلوات بھیجے نا محمد علیہ. اگر ہمارے یہ ادارے انہیں تلاش کریں کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں، چاہے وہ کتابی شکل میں فساد پھیل رہا ہو، چاہے وہ تقریری شکل میں فساد پھیل رہا ہو، چاہے وہ اداروں کی شکل میں فساد پھیل رہا ہو، فسادیوں کو روکو تاکہ خون گرنا بند ہو جائے. آپ اگر خون گرانے والوں کو، خون بہانے والوں کو پکڑیں گے، ڈالیں گے، انہیں مار بھی دیں گے، تو کل اور خرید لیے جائیں گے. ممکن ہے خون بہانے والے کرائے کے ہوں. سلوات بھیجے نا محمد علیہ. لیکن فساد پھیلانے والا ہو چاہے ہوتا ہے جو باطل نظریہ رکھنے والا ہوتا ہے. اصل معاشرے کی مشکل فسادی ہے، وہ چاہے کسی بھی رنگ روپ میں ہو، چاہے کسی بھی حلیے میں ہو، اور کسی بھی مسجد سے آواز آ رہی ہو. اس سے زیادہ وسیع بات نہیں کروں گا. چاہے وہ کسی بھی کپڑوں میں ہو اور کسی بھی حلیے میں ہو، اگر وہ فساد کی بات کر رہا ہے تو معاشرے کو تباہ وہ کر رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے سبب بنتا ہے کہ خون بہانے والے سامنے آتے ہیں. عزیزان گرامی، اس پاکستان کی سرزمین پر خون بہانے والے بھی ہیں، فساد کرنے والے بھی ہیں. لیکن جب خون بہانے والے سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ میں نے اس کو کیوں مارا ہے، مجھے تو اس کے بدلے میں اجرت دی گئی ہے. معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم فکر کو نہیں بدلیں گے. سوچ جب تک نہیں بدلی جائے گی اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. یزید شارب قمر تھا، مولد فسق تھا، قاتل نفس محترمہ تھا. یہ حسین بن علی کہہ رہے ہیں میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا جب بیعت مانگی گئی. فرمایا وَهُوَ شَارِبُ الْخَمْرِ، وہ شراب پیتا ہے. مولد بالفسق، وہ علنی گناہ کرتا ہے، اسے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کہاں کھڑے ہو کر کہاں بیٹھ کر کس کے سامنے کیا گناہ کر رہا ہوتا ہے. کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے. معصوم 14 ہے، گناہگار سب ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں، لیکن حیا ہوتی ہے. تو تم کہاں گناہ کر رہے ہو، کس کے سامنے گناہ کر رہے ہو. تم اگر روزہ نہیں رکھ رہے اس لیے کہ تم شوگر کے مریض ہو، اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے کہ تمہیں کوئی ہیپیٹائٹس کی تکلیف ہے، تمہیں کوئی بیماری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روڈ پہ کھڑے ہو کر تم چائے پیو، چار راہے پر کھڑے ہو کر تم کوئی اور چیز کھاؤ. روزے دار گزر رہے ہیں اور تم روزے کی بے حرمتی کر رہے ہو. تو حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے. مولا فرما رہے اتنا بے حیا ہے کہ سب کے سامنے گناہ کرتا ہے. صلوات بھیجے نا محمد علیہ. گناہ کرتا ہے، وہ قاتل نفس محترمہ. اور پھر تیسری چیز بتائی مولا حسین نے یزید کی، فرمایا وہ بغیر جرم کے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے. جسے چاہا مروا دیا،
بھائی اگر یہ جملہ امام حسین فرما رہے ہیں اور اگر میں آج کے زمانے میں جملے کو کہوں نیشنل انٹرسٹ میں جسے چاہا مروا دیا سلام بھیجنا محمد اب یہ کون تعین کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ یہ کون طے کرے گا کہ قومی مفاد کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو جو قومی مفاد کو طے کرو؟ سلام پڑھنے کا جسے چاہے مروا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مروا دیتا ہے۔ یہ ساری برائیاں تو امام حسین یزید کی بتا رہے ہیں نا، تو اصلاح بھی یزید کی ہونی چاہیے، مگر اصلاح یزید کی نہیں کر رہے۔ فرمانے مجھے یزید کی اصلاح نہیں کرنی، انما خرج کو لے کر ہمیں اصلاح امت جدید، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جاتا مولا، امت تو برائی میں نہیں مبتلا، امت تو یہ سارے کام نہیں کرتی، یہ سارے برے کام تو یزید کرتا ہے۔ سلوات بھیجے ذرا محمد اور پھر آپ اصلاح فرما رہے ہیں امت جد کی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جب تک سوچ نہیں بدلے گی، جب تک فکر نہیں بدلے گی، آپ لوگ بولتے ہیں جب تک ڈیمانڈ نہیں بدلے گی، جب تک طلب نہیں بدلے گی، اس وقت تک مارکیٹیں بھری رہے گی۔ آپ ٹیسٹ بدل دیں، مزاج بدل دیں، ذائقہ بدل دیں، وہی چیز لا کر دکاندار رکھے گا جو ذائقہ بن چکا ہوگا۔ اگر معاشرے کا مزاج یزیدی ہو جائے تو یزید بیٹھ جاتا ہے، اور معاشرے کا مزاج حسینی ہو جائے تو یزید اتر جاتا ہے۔ سلام میرے محمد لہذا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ تم فسادی کو پکڑو، فسادیوں کی اصلاح کرو، فسادیوں کو قابو میں لے کر آؤ، تب خون ریزی بند ہو جائے گی، قتل ہونا بند ہو جائے گا۔ خون ناحق دو چیزوں کے بارے میں عرش الہی کا ہوتا ہے، ایک قطرہ دم ناحق، ایک ناحق ٹپکنے والا خون کا قطرہ۔ ایک قطرے کی بات ہو رہی ہے بھائی، دونوں میاں بیوی کو مار دیا، جہاں چاہا تو رکھ دیا، جسے چاہا مار دیا۔ ایک قطرے پر شے نہیں ملتا ہے، اتنے زیادہ خون ملنے میں کیا ہونا ہے؟ ایک قطرہ دم اور ایک فرج یعنی بے آبروئی، خواتین کی عصمت دری، خواتین کی جانب اس نگاہ سے اور اس نیت سے قدموں کا بڑھنا جو شیطانی نگاہیں اور شیطانی قدم ہے، عرش الہی کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ائمہ کی روایات میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں شدت سے توجہ چاہیے۔ خبردار یہ دو چیزیں محفوظ رکھو معاشرے میں، خبردار یہ دو چیزیں محفوظ رکھو، یہ پامال نہ ہونے پائے، کسی کی عزت معمول نہ ہونے پائے، کسی کا خون نہ نکلنے پائے۔ بعض اوقات یہ ریلیاں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ احتجاج، یہ دھرنے، اس میں بہت سارے ذمہ دار لوگوں کو جو ذمہ دار ہے، جو ذمہ داری نہیں ہے ان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ جو ذمہ دار ہوتے ہیں 50 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یہ ریلی ہم نکالیں بھی یا نہیں نکالیں۔ میں منفی چہرہ نہیں دکھا رہا، میں مذمت نہیں کر رہا ان باتوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آگے جا کے خون گرے گا، اس لیے کہ یہ جو خون گرے گا یہ کس کی گردن پر ہے؟ کیا یہی رستہ ہے اور کوئی اور رستہ نہیں ہے؟ اس لیے بہت بڑی تعداد میں علماء، مجتہدین، مراجع اور عرفاء، اولیاء ان چیزوں میں حساسیت کا اظہار کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ خون نہ گر جائے، خطرہ خون نہ گر جائے۔ معاشرہ ہر روز خون کا خطرہ پاکستان میں گر رہا ہے، ہر روز خون کا خطرہ گر رہا ہے، اور میں تو خطرہ کہہ رہا ہوں۔ عالم بہت مختلف ہے عزیزو، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کرنی ہوگی، ہر ایک کو اللہ مسئول جانتا ہے، ہر ایک کو اللہ ذمہ دار جانتا ہے۔ کل پکڑائی ہونی ہے، کل پوچھا جائے گا ہم سے، روکو انہیں، ان سے سوال ہوگا۔ کان سے سنا تھا، آنکھ سے دیکھا تھا، تم نے بات سمجھ لی تھی، اس کے بعد تم نے کیا اثر کیا اس کا؟ پاکستان کے تحفظ کی ضرورت ہے، پاکستان کی اندر موجود مسائل و مشکلات کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہا جائے کہ میں کیا کر لوں گا۔ اللہ یہ ہم سے نہیں جواب مانے گا، یہ جواب ہم سے نہیں مانا جائے گا کہ میں کیا کروں گا، میں یہ کر سکتا تھا، یہ جواب مانا جائے گا۔ میں یہ
لیکن میں اکیلا کر لیتا تو کیا ہو جاتا یہ جواب نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ میں کسی اور کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے آپ کا ذمہ دار ہوں۔ اور ہر شخص اور فرد اگر اس نیت سے معاملات کو آگے بڑھائے ایک وقت آئے گا کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بس میں نے بہت زحمت دی آپ کو، ایک بہترین خدمت انجام دینے والی شخصیت، امید کرتے ہیں کہ محمود کی اہلیہ، ان کے بھانجے، ان کے بھائی اور ان کا خانوادہ ان کے اس بہترین کام کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ معاملی کے ساتھ اور معاملی تعاون کے ساتھ اقوام متحدہ سے سند آ چکی تھی۔ مسئلہ شیعوں کا نہیں تھا، مسئلہ خون نہاب کا تھا، جو انہوں نے تحریریں پیش کی مسئلہ خون نہاب کا تھا، اور حقوق بشر اور حقوق انسانی اداروں نے انہیں باقاعدہ سندیں دے دی تھی۔ جب سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے سامنے وہ کتاب پیش کی گئی تو انہوں نے کہا یہ کام ہوتا ہے، ایسے کام کیا جاتا ہے، یہ جج ایک دوسرے کو دکھا دیتے ہیں ایسے کام کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا حقوق انسان، انسانی حقوق کی خاطر کوشش کرنا شاید پیغمبرانہ سیرت و سنت پر عمل ہو، آئین میں اس پر طہارت کی رضایت کا بہترین سامان ہو۔ چلیے ایک بڑے غم کی طرف اپنی توجہ ہاتھوں دینے چلے، کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو گڑبڑانے چاہیے۔ ایک بھائی کا چہروں میں ہے، ایک زوج، ایک شوہر کا چہروں میں ہے، اور ایک بیٹے کا چہروں میں ہے۔ اس ماں کے جگہ سے پوچھا جائے جو اپنے بچی کو لاشے کو، جنازے کو اپنے آنکھوں سے کفنا، تدفین اور تکفین کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ کربلا میں حضرت عروس 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں۔ بڑا سخت واقعہ تھا کربلا کا۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ماں کے سامنے اس کے بچے کا لاشا آتا ہوگا، کون سی ماں کا تذکرہ کرو؟ کربلا میں ایک ماں تو وہ ہے کہ جس کے سامنے پامال لاشا لایا گیا۔ جناب ام فروا جب جناب قاسم کا لاشا امام حسین لے کر آئے، فرمایا بھابھی ام فروا کو لاؤ، امام حسن کی زوجہ ہے، جناب قاسم کی والدہ ہے۔ جب گئے نا جناب ام فروا کے خیمے میں تو جناب ام فروا اپنے خیمے میں نہیں تھی، دوسرے خیمے میں دیکھا بھی نہیں تھی، تیسرے خیمے میں دیکھا بھی نہیں ملی۔ کسی نے بتایا کہ جب خبر آئی تھی کہ قاسم کا لاشا آ گیا ہے تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے جو خیمے کی پشت پر دیکھا سجدے میں سر ہے اور آواز آ رہی شکرا شکرا حقا حقا، کیا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ام فروا سے قربانی کو قبول کر لیا۔ آواز دی جناب زینب نے بھابھی حسین بلا رہے ہیں۔ جناب ام فروا جب آئی ہے اپنے بچے کے لاشے پر تو پامال لاشا تھا، لاشا مسلح کر دیا گیا تھا، بڑے گھوڑے دوڑے تھے لاشے کے اوپر سے۔ جناب ام فرما نے اپنے بچے کے لاشے کو اس کیفیت میں دیکھا اور فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی؟ ایک ماں ہے، ایک دکھیا ماں ہے، اپنے بچے کا خون بھرا کرتا چاہتی ہے۔ امام حسین نے حضرت قاسم کا کرتا دے دیا۔ یہ اس ماں نے اس کرتے کو سنبھالا، تبرکات لوٹے گئے، سامان لوٹا گیا، اور پھر یہ قافلہ کوفہ اور شام کی منزلوں کو طے کر کے پہنچا، اور شام میں جب واپسی ہونے لگی اور رہائی ملنے لگی تو کچھ نہ کچھ چیزیں واپس ملی۔ جناب ام فروا کو بھی کچھ چیزیں واپس ملی۔ میری بیوی نے ان سے گٹھڑی میں باندھ لیا، اور جب مدینہ پہنچی ہے اور اس کی سواری سے اتری ہے اور اپنے شوہر امام حسن کے قبر پر پہنچی ہے تو گٹھڑی کو کھولا، اس میں بہت بڑا کرتا بھی تھا، اسے اپنے شوہر امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ آواز دے کر کہا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی۔ ایک ماں یہ ہے کربلا کے اندر، ایک ماں جو چھوٹے سے بچے کو جھولا جھلاتی رہی، لیکن روز عاشورہ ننھا سا لاشا دیکھا جناب نواب نے۔ کربلا میں ایک ماں جناب ام بہب ہے جو نہب قلبی کی مادر گرامی ہے۔ کیسا جگر تھا اس ماں کا، میں ایک ماں کو پرسا دے رہا ہوں، کیسا جگر تھا اس ماں کا کہ جب جناب نہب قلبی کا سر آیا ہے تو واپس اسے میدان کربلا میں پھینک کر کہا میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا۔ کیسا حوصلہ ہے، کیسا جہاد ہے ایک ماں کے لیے۔ اگر اس کیفیت میں ایک ماں اور یاد آ رہی ہے
مولا نے فرمایا ماں زین العابدین اب اس قابل نہیں رہا کہ دادیاں پہچانے. جناب زینب کو جناب ام المؤمنین نے نہیں پہچانا، اس لیے کہ زینب کبریٰ کربلا کوفہ شام کی منزلوں سے گزر کر آئی ہے. اس وقت جناب زینب سے نے پوچھا بتا حسین کو کیا ہوا، اور جناب زینب نے جب یہ جملہ کہا میرا بھائی مارا گیا، میرے بھائی کو کربلا میں مار دیا گیا، تو ایک مرتبہ جملہ کہا میں عباس کو دوست نہیں بخشوں گی. میں نے عباس کو جوان کیا تھا تاکہ حسین کے کام آئے. کہا اماں میرے بھائی کو کچھ مت کہیے گا جب تک عباس زندہ رہے. کسی نے حسین کی طرف کہیں نگاہوں سے نہیں دیکھا، کوئی حسین کا دشمن سامنے نہیں آیا. جہاں عباس شہید ہوا وہاں حسین کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا. میرا بھائی عباس کے جانے سے اکیلا ہو گیا تھا. حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس کے جانے سے. اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما اور وہ مقبول کی درجات کو بلند فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آسمان نظام کو اہل خانہ کو سب کو ان کی نگاہ خیر کی توفیق عطا. امام زمانہ کے لوگوں میں نازل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص اور وہ مقبول